اور میں نے محسوس کیا کہ یہاں ماحول جو ہے بہت ہی زیادہ ڈرونا بنایا گیا ہے. ایک طرف سے ایک جماعت الیکشن لڑ رہی ہے تو وہ فتوے دے رہی ہے، مذہبی فتوے دے رہی ہے کہ اگر آپ نے فلانی کو ووٹ نہیں ڈالا تو آپ جہنم میں جاؤ گے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ ہوگا، آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی. تو ایک جماعت تو وہ کارڈ کھیل رہی ہے، جو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو پیری مریدی ہے یہ بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، یہ ووٹ کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ الگ رشتہ ہوتا ہے. اور ووٹ لوگوں کو جو ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے ڈالنا ہوتا ہے. تو کسی کو یہ دھمکانا جو فلانی کو ووٹ نہیں ڈالے گا تو وہ اس کے ساتھ اللہ میاں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے. مذہب کو اس میں نہیں لانا چاہیے، برادریزم کو نہیں لانا چاہیے، اور خاص کر لوگوں کو اس قسم سے جو مذہبی فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور دوسری طرف سے دوسری جماعت ہے جو بی جے پی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہی ہے، جو لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے. تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ سامنے ایک کمیونٹی اس لیے نہیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم سامنے کھل کے آئیں گے تو ہمارے خلاف فتویٰ جاری ہوگا. دوسری کمیونٹی اس لیے نہیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ جو ہے ایک بلیک میلنگ کا انہوں نے ٹیکٹک استعمال کیا ہے. جو ہم نے سنا ہے کہ کافی سارے آفیسرز کو بلایا گیا، ان کو دھمکایا گیا کہ آپ کی پوسٹنگ یہاں کریں گے، وہاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے اگر آپ نے ایک ایسی جماعت کو ووٹ نہیں ڈالا. جو وہ خود جانتے ہیں، بی جے پی والے خود جانتے ہیں کہ جس پارٹی کے لیے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کی کشمیر میں ضمانت ضبط ہونے والی ہے. تو اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں ان کو ووٹ پڑے. تو ان کو تو ڈائریکٹلی کہنا چاہیے کہ آپ کو اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے جس کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں انڈائریکٹ ووٹنگ سے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دونوں کا جو ہے کہیں جو ہے وہ ایک ہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. ایک فتوے کے ذریعے دھمکی دے رہی ہے اور دوسری سرکار کا استعمال کر کے دھمکی دے رہی ہے. پر ہیونگ سیڈ دیٹ، جو میرے سے کل دن بھر ڈیلیگیشن ملتے رہے، تو لوگوں کی یہاں بڑی مشکلات ہیں. اور جس میں سب سے بڑی مشکلات ہے، میرے پاس کافی ینگ لوگ آئے اور بہت ہی زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، جو میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے ایجوکیٹڈ ہوں گے. ڈبل ایم ایڈ، اس کے بعد نیٹ، اس کے پتہ نہیں کون کون سے امتحان پاس کیے، پر بے روزگاری ہے. اور 35% سے زیادہ ہمارے جموں کشمیر میں بے روزگاری ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے کہا تھا 370 بڑی رکاوٹ ہے، اس سے ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مگر جب سے 370 ختم کیا گیا، کوئی بھی مفتی صاحب کے وقت میں رہبر تعلیم کی بہت بڑے اسکیل پہ ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، رہبر زراعت، رہبر تعلیم، رہبر کھیل. مگر آج جو ہو رہا ہے، آج کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی. جتنی بھی 4-5 ریکروٹمنٹ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اس میں ایسی ایجنسیز کو انوالو کیا گیا جو بلیک لسٹڈ ہے. اس کی وجہ سے یہاں نوجوان جو ہے بڑا فرسٹریٹڈ ہے. کوئی ان کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا 370 کے بعد بڑے کارخانے کھلیں گے. کارخانے تو نہیں کھلے، بلکہ جو ریت باجری ہماری ہے وہ بھی باہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے، کانٹریکٹس باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب نے ایک سیلف ہیلپ گروپ یہاں کیے تھے، جس میں انجینئرز، پڑھے لکھے لوگ تھے، جو کانٹریکٹ جن کو ملتا تھا وہ بھی اس سرکار نے بند کر دیے. آپ چکند آباد سے ٹریڈ ہوتا تھا وہ بھی بند کر دیا. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سرکار ہے لوگوں کو دینے کے بجائے جو مفتی صاحب نے اچھے کام شروع کیے تھے ان کو بند کروانا چاہتے ہیں. بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کی اتنی حالت خراب ہے، وہاں کانٹریکٹ بیسس پہ لیکچرر، پروفیسر، میں نے سنا وہاں مشکل سے ایک پروفیسر ہے، باقی ایسے ہی کانٹریکچوئل پہ چلتا ہے، جس کا سٹینڈرڈ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو گیا. حالانکہ یہ مفتی صاحب کے ایک بہت بڑی تحفہ تھا اس ریجن کے لیے، کیونکہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو یا تو جموں جانا پڑتا تھا یا کشمیر جانا پڑتا تھا، اور بہت سارے غریب لوگ تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اور بھی کئی مسئلے ہیں، پر مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جو اس وقت مجھے یہاں مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ لوگ خوفزدہ ہیں. لوگ خوفزدہ ہیں، بات کوئی کہتا نہیں ہے، کھل کے کوئی بات کہتا نہیں ہے. ان کو لگتا ہے ہم اگر ایک جماعت کے خلاف بولیں گے تو وہ فتوا دیں گے، اگر دوسرے کے بولیں گے تو سرکار ہمیں جو ہے وہ ہمیں تنگ کرے گی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. میم، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سرکار پریشرائز کر رہی ہے، گورنمنٹ مشینری پریشرائز کر رہی ہے، کیا آپ ایل جی ایڈمنسٹریشن پہ جو ہے وہ
ایلیگیشن لگا رہے ہیں کیا ایل جی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں، ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں، جو ہوم منسٹر صاحب کشمیر آئے اس وقت بے وقت، جبکہ پورے ملک میں الیکشن ہے، ان کی ضرورت وہاں ہے، اور امرناتھ یاترا جو ہے وہ جولائی میں ہونے والی ہے، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے خدشات ظاہر کیے کہ یہ کیا میٹنگ ہے، کہیں ایسا 87 کی طرح تو نہیں ماحول بنایا جا رہا ہے۔ 87 میں الیکشن کے دن ریگنگ ہوئی تھی، یہاں الیکشن سے پہلے مینیپولیشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے سری نگر میں دیکھا جو پی ڈی پی کے ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں پولنگ بہت سلو رکھی گئی، جو باقی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پی ڈی پی سے ان کو خوف ہے، پی ڈی پی سے ڈر ہے، کیونکہ پی ڈی پی لوگوں کے مدعے اٹھاتی ہے۔ باقی مجھے یہاں بھی کئی پولنگ سٹیشنز ہے جس کے بارے میں مجھے تحفظات ہیں کہ وہاں وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پی ڈی پی کو کسی طرح سے روکنا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے یہ پی ڈی پی سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے۔ تو یہی ہے، مطلب یہی میری بات۔ میم جس طرح سے ہائی ووٹرز ٹرن آؤٹ رہ رہا ہے کشمیر میں، اور کل تو ریکارڈ توڑا گیا ہے جو نارتھ کشمیر کی سیٹ پہ ووٹنگ ہوئی، کیا پبلک ایک میسج دے رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن میں ووٹ تو ڈالے لیکن ہمیں چاہت اسمبلی الیکشنز کی ہے اور وہ مانگ میرا خیال میں سب سے بڑا جو اس میں پیغام ہے، میسج ہے، وہ نیو دہلی کو یہ ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے آپ کا جو ظلم ہے اس کا حساب لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا بی جے پی نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا، کیسے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ وہاں لوگ کتنا خلاف ہیں، ان کے لوگوں میں ایک غصہ ہے، ایک اینگر ہے، ایک ایکسپریشن ہے، بات تو آپ کر نہیں سکتے، بات کرو گے، پروٹیسٹ کرو گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ووٹ کو استعمال کر کے لوگ اپنے غصے کا ایکسپریشن کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میم پی ایم کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کچھ ہی دن پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں پہ بھی مسلمس کے خلاف یا مائنورٹیز کے خلاف کوئی شبد استعمال نہیں کیا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، کیا کہا گھسپیٹیے ہیں مسلمان، کہا کانگریس آپ کا منگل سوتر چرا کے، آپ کی بینس چرا کے مسلمانوں کو دے گی، کانگریس جو ہے آپ مسلمانوں کو آپ کی ریزرویشن چرا کے مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے۔ تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے شاید کل بھی دیکھا ہوگا وہ جو بلڈوزر بابا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا کہا، وہ تو اسی پارٹی پہ ہے نا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا پرائم منسٹر کی لیول پہ اس قسم کی بات کہنا مسلمانوں کے بارے میں، پھر کہنا کہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں کہتی ہوں کہ آفٹر آل ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔